أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1134 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الزلزال کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کی مزید تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. سورۃ الزلزال کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ماشاءاللہ دینی مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہوتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم و ترجمہ آپ کے ہمارے سامنے آیا. القرآن حجت لک او علیک, قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. تفصیل اس کی بارہا بیان کی گئی. یا تو یہ قرآن لوگوں کے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا, ان کے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی شکایت سے ہمیں مرتبہ بیان کی ہے کہ اگر انشاءاللہ قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ قرآن حکیم ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا, نہ کہ شکایت کرنے والا. قرآن حکیم کے حقوق کو بارہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. قرآن حکیم پر ایمان, قرآن حکیم کی تلاوت, قرآن حکیم کو سمجھنا, قرآن حکیم کے احکامات پر عمل اور قرآن حکیم کی تبلیغ, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. یہ حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ قرآن حکیم ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا. اس کے بعد جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب قرآن حکیم کی آخری مختصر صورتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ایک صورت کی تکمیل کے ساتھ اس صورت کے مضامین اور پھر اگلی صورت جس کا آغاز کیا جاتا ہے اس کے مضامین کا تجزیہ اور ان کے باہمی ربط کو بھی ہم سمجھتے ہیں. پچھلی صورت جس کی تکمیل ہوئی سورۃ البینہ, اس کا مرکزی مضمون کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان. نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے, قرآن حکیم کے ذریعے آپ نے دعوت پیش کی تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو گیا. یہ ایمان والے ہیں اور یہ کفر پر اڑے رہنے والے, یہ ذکر سورہ بینہ میں تھا. سورۃ البینہ کی آیات کا تجزیہ ہے. پہلی 4 آیات بینہ کی وضاحت و افادیت. قرآن حکیم واضح دلیل ہے, نبی اکرم علیہ السلام کی ذات بابرکات واضح دلیل, اور اس واضح دلیل کے آ جانے کے بعد کھرے اور کھوٹے کے درمیان فیصلہ ہو گیا. اگلی آیت سورہ بینہ کی آیت نمبر 5, خالص دین کی وضاحت. دین کی وضاحت کیا ہے, دین کا جامع تصور کیا ہے, عبادت کا جامع تصور کیا ہے, یہ بات بھی سورۃ البینہ میں ہمارے سامنے آئی. نماز کا حکم بھی ہے, زکوٰۃ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی عبادت کا حکم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ کے دین کے تقاضے فقط نماز زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے. زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا یہ خالص اور مکمل دین ہے. اس کے بعد سورہ بینہ کی آیات 6 تا 8, کھرے اور کھوٹے کا انجام, ایمان والوں کا حسین انجام, اس کا ذکر بھی آیا, اور کفر پر اڑے رہنے والے, شرک میں مبتلا رہنے والے, ان کے بھی برے انجام کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا. یہ تو تجزیہ تھا سورہ بینہ کے مضامین کا. سورہ بینہ کی تکمیل پچھلی نشست میں ہو چکی ہے. آج ہم سورہ زلزال کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آئیے پہلے ربط سورت کو سمجھتے ہیں, یعنی سورہ بینہ کے مضامین اور سورہ زلزال کے مضامین کا آپس کا تعلق کیا ہے, اس کو ربط سورت میں سمجھتے ہیں.
سورۃ البینہ میں کھرے اور کھوٹے کا انجام، جبکہ سورۃ الزلزال میں روز قیامت لوگوں کے اعمال کے پیش ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں انجام کا بیان تھا، نیک لوگوں کا انجام جنت میں، برے لوگوں کا انجام جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، برے انجام جو جہنم والوں کا ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ انجام کا بیان سورہ بینہ کے آخر میں تھا، اب اعمال پیش ہوں گے، یہ ذکر سورہ زلزال میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد آج سورہ زلزال کا مطالعہ شروع کر رہے تو اس کا مرکزی مضمون روز قیامت کے حالات اور لوگوں کے اعمال کی پیشی، کل کیا حالات ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی یہ ذکر بھی ہے، اور لوگوں کا پیش ہونا، ان کے اعمال کا پیش ہونا، اس کا تذکرہ بھی سورہ زلزال میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال کی آیات کا تجزیہ کرتے ہیں مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے۔ پہلی 5 آیات، روز قیامت زمین کی کیفیت، ایک زلزلے کی مانند، بہت بڑے زوردار زلزلے کی مانند زمین کو ہلا دیا جائے گا، اور زمین اپنے اندر سے بہت کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور لوگوں کے اعمال کے بارے میں کل اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ سارا کچھ سورہ زلزال کی پہلی 5 آیات میں ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال کی آیات 6 تا 8 لوگوں کے اچھے اور برے اعمال پیش ہوں گے، ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی برائی ہے، آگے بھی ذکر آ رہا ہے، وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ سورہ زلزال کا مرکزی مضمون اور اس کی آیات کا تجزیہ۔ اب آئیے آج کا درس باقاعدہ شروع کریں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ زلزال کی پہلی 4 آیات کا، جن کی تلاوت کا اہتمام ہو چکا ہے۔ اب آئیے سورہ زلزال کی پہلی 4 آیات کے مفہوم اور ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ یہ سورہ زلزال کی پہلی 4 آیات کا مفہوم و ترجمہ۔ اب چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ پہلے کیا تھا؟ ربط سورت، اور اب ہر اگلے دن نئی سورت کا آغاز ہوگا، یعنی ہر اگلے نئے پروگرام میں تو ربط سورت بھی بیان ہوگا اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، سورۃ البینہ کے اختتام پر آخرت میں لوگوں کے انجام کا ذکر تھا، یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب کیا ہے؟ سورۃ الزلزال کے آغاز میں قیامت کے برپا ہونے کا ذکر ہے، وہ انجام کب سامنے آنا ہے؟ آخرت میں، اور اس کا معاملہ شروع کب ہوگا؟ جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس قیامت کے برپا ہونے کا ذکر اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی ایک آؤٹ لائن یا خاکہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ 3 ہی باتیں ہوتی ہیں، مگر ہر مرتبہ باتیں نئی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ کسی نئی صورت اور نئی آیات کا تجزیہ اور تعارف ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات ہے، روز قیامت زمین ایک زبردست زلزلے کے ذریعے خوب شدت سے ہلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کے زلزلے کا اس مقام پر ذکر آ رہا ہے۔ تعارف کے حوالے سے اگلا نقطہ ہے، زمین کی کیفیت دیکھ کر انسان حیران ہو کر کہے گا اس سے کیا ہو گیا ہے۔ انسان حیران و پریشان ہوگا، جو آخرت کا منکر ہوگا وہ تو پریشان ہو جائے گا، دوبارہ زندگی مل گئی، یہ زمین کو کیا کر دیا گیا، زمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس منکر انسان کا تذکرہ بھی اس مقام پر ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، روز قیامت زمین اپنے اوپر کیے گئے انسان کے اعمال بیان کر دے گی، جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے کل خود یہ زمین گواہ ہوگی اور اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ تفصیل آگے ہمارے سامنے آئے گی، ابھی تو تعارف کے 3 نقطے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف، ہر آیت میں کیا موضوع آتا ہے، کیا ٹاپک آتا ہے، ایک ایک آیت کے ذیل میں اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الزلزال آیات 1 تا 4 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 تا 2، زمین ایک زلزلے کے ذریعے ہلائی جائے گی، یہ قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ آیت نمبر 3 کے تعلق سے ہے، زمین کی کیفیت پر انسان کی حیرانگی، جب یہ زمین اپنے اندر سے سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی، تفصیل آگے آ رہی، تو انسان حیران اور پریشان ہوگا، اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4، زمین کی گواہی، زمین خبریں بیان کرے گی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ زلزال کی پہلی آیت سے قرآن حکیم میں اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ یہ سورہ زلزال کی پہلی آیت ہے،
اس کی تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ روز قیامت زمین کی کیفیت کا بیان، قرآن حکیم میں قیامت کا واقع ہونا اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اسی آخری پارے میں، قرآن پاک کے آخری پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں نا، سورہ انشقاق ہے، اس سے پہلے سورہ انفطار ہے، اس سے پہلے سورہ تکویر ہے۔ ان تین صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ہم پہلے بھی بیان کر چکے، جو قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے ان صورتوں کا مطالعہ کرے۔ اذا الشمس کورت، اذا السماء فطرت، اذا السماء شقت، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، آسمان کے پھٹنے کا ذکر بھی ہے، سورج کے لپیٹ دیے جانے کا ذکر بھی ہے، اور دیگر مقامات پر بھی ذکر آتا ہے۔ یہاں زمین کی کیفیت کیا ہوگی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اگلا نقطہ اسی آیت کے ذیل میں، اس دن پوری زمین ایک زبردست زلزلے کے ذریعے ہلائی جائے گی۔ آج زمین کے کسی ایک حصے میں زلزلہ آتا ہے تو کتنی تباہی آتی۔ سن 2005 کا زلزلہ جو پاکستان میں آیا تھا، کس قدر تباہی کا معاملہ تھا۔ بعد میں کبھی انڈونیشیا کے اندر سونامی اور کس طرح کے معاملات ہوئے، کس قدر تباہی آتی۔ یہ زمین کا ایک حصہ ہوتا ہے، زمین کے کسی ایک حصے کو اللہ تعالیٰ ہلا دیتا ہے تو یہ تباہی آتی۔ جب پوری زمین کو زوردار انداز سے بڑے زلزلے کی مانند ہلایا جائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ذرا کسی دنیا کے ایک حصے کے اندر موومنٹ میں فرق پڑ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلی کا معاملہ کر دے اور زلزلہ برپا کر دے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر پوری زمین جب قیامت کے دن ہلا دی جائے گی تو کس قدر زوردار دھماکے کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، یہ کیفیت دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے وقت کی ہے جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سور کا پھونکا جانا ہم واقف ہیں، کون سے فرشتے پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ سور کا پھونکا جانا ایک سے زائد مرتبہ ہے۔ کئی مفسرین کی رائے کہ یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ کا معاملہ ہوگا سب پر موت کی بے ہوشی طاری کر دی جائے گی، سب کو موت دے دی جائے گی۔ دوسری مرتبہ کا معاملہ ہوگا سب کو کھڑا کیا جائے گا، اور آگے صورت میں وہی مضامین آ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیش ہونا ہے، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ان کی نیکی ان کی بدی ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو کئی مفسرین کی رائے کے مطابق یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، اس موقع کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ زلزال کی آیت نمبر 2 ارشاد ہوا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہوا۔ بوجھ کا ذکر آ رہا ہے، آئیے اس کو سمجھنے سے کیا مراد ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، زمین اپنے اندر کے بوجھ یعنی تمام مدفون انسانوں کو اور خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ مدفون جسے دفن کر دیا گیا ہو، جو زمین کے اندر چلا گیا اور زمین برابر ہے اوپر سے، وہ انسان بھی ہوں گے اور خزانے بھی ہوں گے۔ بہت اہم نقطہ، انسان ان کو بھی نکال باہر کرے گی اور خزانوں کو بھی۔ ہاں کبھی سوال آتا ہے کہ جن لوگوں کی موت سمندر میں واقع ہو گئی، فضا میں واقع ہو گئی، اللہ قادر ہے کہ ان کو بھی جمع فرما دے۔ یہ عموم کا معاملہ ہے، زمین پر ہی لوگ جیتے، زمین پر ہی لوگ مرتے اور اندر دفن ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسانوں کو بھی باہر نکال کرے گی اور خزانوں کو بھی۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں بہت مزید اہم ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق زمین اپنے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی اور مجرم انسان افسوس کرے گا کہ اس مال کی وجہ سے اس نے جرم کیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے خزانے سامنے ہوں گے اور اس دن کسی کام کے نہیں ہوں گے، اور بندہ کہے گا اس مال کی وجہ سے میں نے قتل کیا، اس مال کی وجہ سے میں نے چوری کی، اس مال کی وجہ سے میں نے ڈاکے ڈالے، اس مال کی وجہ سے میں نے رشتوں کو توڑ ڈالا، آج یہ مال کسی کام کا نہیں ہے۔ خزانوں کے خزانے زمین نکال کر باہر ڈال دے گی، کل کچھ کام نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام میں وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی مزید 2 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ زلزال کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، اس کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الانسان ما لہا، سورہ زلزال آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کا مفہوم اور ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، زمین کی اس کیفیت کو دیکھ کر انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ انسان کی حیرت کا تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ تشریح کا اگلا نقطہ ہے، انسان سے مراد آخرت کا منکر ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ ناممکن سمجھتا تھا یعنی قیامت، وہ اس کے سامنے برپا ہوگی۔ کتنے ہی لوگ ہیں آج بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے۔ تو ایسے منکرین آخرت یعنی آخرت کا
انکار کرنے والے جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ایک تو ان کو کھڑا کر دیا جائے گا اور زمین کی کیفیات بھی سامنے ہوں گی، تو وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کس نے زمین کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، کس نے ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا، ہم تو مر گئے تھے، کس نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی۔ یہ منکر قسم کے لوگ، انکار کرنے والے، یہ حیران اور پریشان ہوں گے۔ اگلی آیت ہے سورہ زلزال کی آیت نمبر 4، ارشاد ہوا یومئذ تحدث اخبارها، آیت نمبر 4 اس کا مفہوم ترجمہ، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ یہ آیت نمبر 4 کا مفہوم اور ترجمہ ہے۔ تشریح کے بعد اس سے پہلا نقطہ، اس دن زمین ان تمام اعمال کو بیان کرے گی جو اس پر انسان نے انجام دیے ہوں گے۔ لیجئے، یہ زمین بھی سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے، یہ زمین بھی سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے، اس زمین پر سب کچھ ریکارڈ اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، اور کل یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، لوگوں نے کیا کچھ اس زمین پر کیا تھا۔ ہم لوگ تو کبھی تنہائی اختیار کر کے، اللہ ہم سب کو معاف رکھے، یہ سمجھتے نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور یہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے۔ اگلا نقطہ تشریح کا، اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو بھی زبان عطا فرما دے گا جو لوگوں کے احوال بیان کرے گی، زمین کو بھی زبان مل جائے گی، قوت گویائی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کو بھی اللہ بولنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ مٹی سے بنے انسان کے ایک لوتھڑے زبان کو اللہ بولنے کی توفیق دے دیتا ہے نا، دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن حکیم بتاتا ہے سمعہم و ابصارہم و جلودہم، لوگوں کے کان، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کی کھالیں بھی بولیں گی، اور لوگ پوچھیں گے ایسا کیسے، تو کھالیں بھی کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی، اس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، تو کل زمین اللہ کے حکم سے بولے گی۔ ایک آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اس دن زمین ہر بندے اور بندی کے عمل کے بارے میں گواہی دے گی جو اس نے زمین کی پیٹھ پر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں نے جو کچھ زمین پر اعمال کیے کل وہ زمین گواہی دے گی، تو بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈ پر ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا کہ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، تو قیامت کی کچھ نشانیاں آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کی نشانیاں، اور ایک ہے قیامت کے برپا ہونے کے موقع پر کیفیات کا بیان۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، تو میں دونوں کا تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کی نشانی، ان کو علامات قیامت کہتے ہیں۔ کچھ علامات جو بہت پہلے سامنے آ چکی ہیں، علامات بعیدہ کہتے ہیں، بہت دور پہلے آ چکی ہیں۔ کچھ علامات ہیں جو درمیانی عرصے میں سامنے آئیں گی اور آ رہی ہیں، ان کو کہتے ہیں علامات متوسطہ۔ کیا کہتے ہیں؟ علامات متوسطہ، متوسطہ، وسط، درمیانی عرصے کی۔ اور کچھ علامات بڑی بڑی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے برپا ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے، کچھ ہی عرصے پہلے سامنے آئیں گی، ان کو علامات قریبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علامات قریبہ۔ تو بعیدہ، متوسطہ اور قریبہ۔ ایک بہت بڑی علامت کیا، خود اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، حضور کا مبارک ہاتھ اور حضور کے مبارک ہاتھ کی دو مبارک انگلیاں حضور نے جمع فرما کر بتایا، میں اور قیامت تو ساتھ ساتھ بھیجے گئے۔ اللہ اکبر، حضور کا تشریف لے آنا خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ کچھ درمیانی عرصے کی ہیں، آج کل آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کی کثرت ہوگی، گھر گھر سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، اور بالکل خیانت کرنے والے قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو حکمراں بنا دیا جائے گا، بے پردگی عام ہو جائے گی، گانے باجے عام ہو جائیں گے، عورتیں نکل کر مردوں کے برابر کھڑے ہو کر شانہ بشانہ جو ہے معاملات زندگی چلا رہی ہوں گی، حالانکہ عورتوں کا اصل مقام کہاں تھا؟ ان کے گھر میں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بہت ساری علامات حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا۔ اور کچھ علامات جن کو علامات قریبہ کہتے ہیں، قیامت کے برپا ہونے سے بالکل تھوڑا پہلے سامنے آئیں گی، جس میں دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا معاملہ،
پوری زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کا معاملہ، یہ بھی علامات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ سب ہے قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کی نشانیاں۔ ایک بات ہو گئی۔ آپ کے سوال کا اگلا حصہ یہ ہے، یہ آج ہماری گفتگو کا، جب قیامت برپا ہوگی اب اس وقت کیفیات کیا ہوں گی؟ برپا ہوگی نا، اذا السماء فطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر ایک جاننے کا کیا آگے لے کر آیا، کیا پیچھے چھوڑ کر آیا۔ اب قیامت کے دن کے حالات اور وہاں کی پیشی، وہاں لوگوں کی کیفیات کیا ہوں گی، یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصہ سوال کا کیا تھا؟ علامات قیامت، وہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ جب قیامت برپا ہو جائے گی اس دن کے حالات، وہ جا بجا قرآن حکیم میں ذکر آتے ہیں، جیسے کہ ایک ذکر ابھی ہمارے سامنے آیا ہے آج۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کون کون شفاعت کرے گا؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال، کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون کون شفاعت کرے گا؟ پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، زور سے کہیں آمین۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ پہلی بات، اللہ کے رسول بھی شفاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء بھی شفاعت کریں گے علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بھی موقع دے گا جن میں حجاج بھی شامل ہوں گے، حفاظ قرآن بھی شامل ہوں گے، اور نیک لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ معاف فرمانے والا کون؟ اللہ۔ مگر یہ لوگوں کا اعزاز اللہ فرمائے گا کہ وہ اللہ سے التجا کریں گے، اللہ فلاں فلاں کو ان کے اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو انبیاء بھی شفاعت کریں گے علیہم السلام، اللہ کے نیک بندوں میں سے حجاج بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندوں میں سے حفاظ قرآن بھی کریں گے، جن کے بارے میں تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی، اور قرآن حکیم بھی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ یا تو ہمارے حق میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، یہ ہمارے خلاف۔ آج ایک حدیث مبارک ہم نے پڑھی تھی، تو قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا، آپ کا سوال؟ سوال یہ ہے کہ اعمال کی گواہی کے حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ اعمال کی گواہی کے حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ آج کیا بات سامنے آئی ہے؟ زمین خبریں بیان کرے گی، ٹھیک ہے؟ اگلے درس میں بات آئے گی، بھلائی چھوٹی سی ہو، برائی چھوٹی سی ہو، سامنے آ جائے گی۔ ایک آیت کا ذکر میں نے کیا تھا، جو آپ لوگ حفاظ بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے، سمعہم و ابصارہم و جلودہم، لوگوں کے کان، لوگوں کی آنکھیں اور لوگوں کی کھالیں گواہی دیں گی۔ سورہ یاسین میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے، انسانی اعضاء بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، اور نامہ اعمال بھی پیش ہوگا، اور سب سے بڑا گواہ خود کون؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے بعد مختصر آخری کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، جن میں کچھ معلومات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ نوٹ فرمائیے گا۔ آج کا نقطہ سورۃ الفلق کے تعلق سے ہے۔ سورۃ الفلق میں خارجی شرور، بالخصوص رات کی تاریکی، جادو اور حسد جیسے شرور سے بچنے کی دعا تلقین کی گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد سورۃ الفلق کی تشریح بھی آ جائے گی۔ آج نقطہ کیا ہے؟ کیونکہ اب شروع سے ایک ایک سورت کے مضامین کو مختصر بیان کرتے ہوئے آئے، باہر سے جو شرور حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی حسد کرنے والا، کوئی جادو ٹونے کرنے والا، رات کی تاریکی میں حشرات الارض میں نکلتے ہیں، چوری ڈاکے بھی ہوتے ہیں، ان سارے شرور سے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، بچنے کی دعا سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کی گئی ہے۔ تو آئندہ نقطہ کس تعلق سے ہوگا؟ سورۃ الناس کے تعلق سے۔ یہ خارج کے شرور سے بچنے کی دعا، تو وہاں اندر کے جو شرور ہیں ان سے بچنے کی دعا کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ، ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کا جو تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آ چکی ہوتی ہیں۔ آج بھی 3 باتیں حاصل مطالعہ کے حوالے سے۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، روز قیامت زمین ایک زبردست زلزلے کے ذریعے خوب شدت سے ہلائی جائے گی۔ اگلا نقطہ، روز قیامت زمین اپنے اندر مدفون انسان اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب باہر نکال دے گی۔ اور آخری نقطہ ہے، روز قیامت زمین انسان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ یہ ہے حاصل مطالعہ میں چند نقطے جو ہم نے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ۔
اپنے اندر جھانکیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے جو رہنمائی آ رہی ہے اس کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ جائزے کے بارے سے آج بھی 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم روز قیامت کا یقین رکھتے ہیں؟ ہاں، مالک یوم الدین تو ہم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فقط جمعے کے دن پڑھتے ہیں، معاف کیجیے گا، جو صرف جمعے کی 2 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں روزانہ نماز ادا کرنی، ہر نماز کی حرکت میں مالک یوم الدین پڑھ تو رہے ہیں، تلاوت تو کر رہے ہیں، یقین بھی ہے کہ قیامت برپا ہوگی، یقین ہوگا تو عمل خود گواہی پیش کر رہا ہوگا۔ بہت بڑا نقطہ ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم کل کی پیشی اور حساب کا لحاظ رکھتے ہیں؟ جو چاہو سو کرو، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں۔ کل جواب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ گلا کاٹ رہا ہے کوئی کسی کا، جائیداد ہڑپ کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، وراثت کا حصہ کھا گئے، بیوہ کا حصہ کھا گئے، یتیم کا حصہ کھا گئے، جواب نہیں دینا اللہ کو۔ جی، کیا ہم کل کی پیشی اور حساب کا لحاظ رکھتے ہیں؟ آخری سوال ہے، کیا ہم زمین پر اچھے اعمال چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، زمین گواہی دے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت کے منصب پر فائز تھے تو بیت المال سے جب بھی اناج وغیرہ لوگوں کو ترسید اس کی ہو جاتی تو اس کے بعد وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے، زمین کو گواہ بناتے، تو گواہی دینا، میرے رب نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی تھی، میں نے اس کو احسن طریقے سے ادا کیا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ جی، ہم کیا اعمال چھوڑ کر جا رہے؟ کل زمین ہمارے بارے میں کیا رپورٹنگ کرے گی؟ جی، کل کیا گواہی پیش کرے گی؟ اس کا خیال ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد چلتے ہیں آخری 2 باتوں کی طرف۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورہ مؤمن کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ذکر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا؟ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60۔ سبحان اللہ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے طے فرما دیا، حکم دے دیا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورہ حامیم سجدہ کی کس آیت میں ذکر ہے کہ سب سے بہترین بات اس کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی؟ سورہ حامیم سجدہ کی کس آیت میں ذکر ہے کہ سب سے بہترین بات اس کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اسی کے وقت اور پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کے انتظامیوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو موت کا یقین عطا فرما، اور کل آخرت کا یقین عطا فرما، قیامت کی پیشی کا یقین عطا فرما، اور اللہ حساب تو ہونا ہے، اللہ التجا ہے کہ تو ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔